رسول بھی بھیجا ہے اور کتاب مبین بھی بھیجی ہے۔ نور سے مراد بولتا ہوا قرآن ہے، اور کتاب مبین سے مراد خاموش قرآن ہے۔ اور جو بولتے ہوئے قرآن ہے ہم اسے اہل بیت کہتے ہیں، ہم انہیں آل رسول کہتے ہیں، اور ہم انہیں امام کہتے ہیں۔ کتاب مبین یہی وہ کتاب ہے جسے ہم قرآن ناطق کہتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ قرآن ناطق سے افضل ہے قرآن ناطق افضل ہے قرآن سامع سے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن ناطق کے اصول کیا ہیں اور قرآن سامع کے کیا اصول ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ کے اندر قرآن سامع دے دیا جائے تو ایک رحم دے دی جائے، کہا جائے کہ یہ نجس رحم ہے، تو کریں گے آپ یہ نجس رحم ہے، اب اس کو قرآن رکھ دیجیے۔ آپ قرآن آپ رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے آپ۔ کیوں؟ قرآن نجس رحم پر نہیں رکھا جا سکتا۔ آج سے واقعی میں اگر آپ بتا تو اشارے کافی ہوں گے میرے۔ اختلاف دیا میں نے آپ کو، میں نے کہا یہ نجس ہے، یہ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر لپیٹ دیجیے اسے۔ آپ نے کہا نہیں لپیٹ سکتے ہو۔ کس نے منع کیا؟ نہیں، قرآن ہے، خاموش قرآن ہے، لیکن اس کو اصول ہے کہ اسے نجس لباس کے اندر نہیں لپیٹا جا سکتا۔ جب عقل انسان کی اس بات کو گوار نہیں کرتی کہ خاموش قرآن کو نجس محل پر رکھے یا خاموش قرآن کو نجس غلاف میں لپیٹے، تو پھر بولتے ہوئے قرآن کو کافر کی آغوش میں، دیکھیں رحل اور آغوش دونوں کا جو ہے تقریباً ایک ہی کام ہوتا ہے۔ آغوش میں بھی چیز دی جاتی ہے اور رحل میں بھی چیز رکھی جاتی ہے۔ رحل نجس ہوگی تو قرآن نہیں رکھا جا سکتا، اور آغوش اگر نجس ہوگی تو جو ہماری آپ یہ کہتی تو پروردگار اپنی پاک و پاکیزہ شے کے جسے اللہ نے منصب دے کر کے بھیجا ہے اسے سبحان اللہ سبحان اللہ آغوش میں کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، اسے سوال ہی نہیں ہوتا۔ ہم نہیں کر سکتے یہ کام تو اللہ کیسے کرے گا؟ اور پھر اگر اللہ نے دیا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس سے بہتر پاک و پاکیزہ آغوش اللہ نے کائنات میں نہیں پائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے چنا ہے اسے، صرف رسالت کے لیے نہیں چنا ہے بلکہ رسالت و امامت دونوں کے لیے چنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس آغوش کو اللہ نے رسالت و امامت دونوں کے لیے چنا ہو، وہ آغوش کتنی پاک و پاکیزہ ہوگی، کتنی پاک و پاکیزہ ہوگی۔ اہل بیت کی طہارت کے اعلان کے لیے تو اللہ نے آیت ہی نازل کی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کی طہارت کی عظمت کیا ہے، ان کی طہارت کا اندازہ کیا ہے۔ لیکن ابو طالب کی طہارت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اس آغوش میں رسول بھی پڑا ہے، اس آغوش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد محمد۔ اس آغوش میں رسول پلا ہے، اس آغوش میں امام پلا ہے۔ اور یہ لوگوں نے آگے کہا کہ یا علی آپ کے بابا نے تو کلمہ نہیں پڑھا، کہا ہوا ہے وہ تمہاری رابطے کے اوپر ہے، میں تمہاری سمجھ کے اوپر وائے ہو، تمہارے شعور کے اوپر میرا بابا ان چیزوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ مولا کرام فرماتے ہیں کہ اگر میرا بابا چاہے تو محشر میں موجودہ جتنے افراد ہیں ان میں سے آدھے افراد تو خود ابو طالب
بخشوا سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محشر کا تصور کریں آپ. محشر کے اندر تصور کریں کتنے افراد ہوں گے. محشر میں کتنے افراد. اب تم کلمے کی بات کرتے ہو اپنے شعور کو بلند رکھو. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اہل بیت کو سمجھنے کے لیے یا اس گھرانے کو سمجھنے کے لیے شعور کو بلند کرنا پڑتا ہے. شعور کو بلند کرنا پڑتا ہے. اور اگر محشر میں آدھی امت کو بخشوانے کی بات ہو تو اس کو بخشوانے کے لیے ابو طالب کافی ہے. اور ہاں مسئلہ ادھر یہ کہا گیا کہ ابو کا فتنہ ایک مقام جواب نہیں دیا. ابو کا فتنہ پھر بھی جواب نہیں دیا. اب وہ 3 مرتبہ حجت تمام ہو جاتی ہے. 3 مرتبہ حجت تمام ہو جاتی ہے. یعنی فیصلہ جو ہے حتمی ہو جاتا ہے. جب یہ کہا کہ ابو کا فنار یعنی آپ کے بعد تو نعوذ باللہ جہنم میں. اور کہا کہ اب 3 مرتبہ کہتے کہ مطلب جواب دے تم اپنے باپ دادا خیریت بناؤ. تم اپنے باپ دادا خیریت بناؤ. تم یہ بھول رہے ہو کہ تم اس کے لیے کہہ رہے ہو کہ جس کا بیٹا قسیم النار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اس کا بیٹا. اور تم جہاں تک کلمے کی بات کر رہے ہو کلمہ پڑھنا بہت لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا میرے مسلمان نیا مسلمان ہو وہ کلمہ پڑھتا ہے. کلمے کا اظہار ہے کلمہ پڑھتا ہے جو ہے وہ پڑھتے مسلمان نہ ہو. یہ بتاؤ کہ ہم یہ اگر مان بھی لیتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اسلام کو انہوں نے عزت بخشی ہے. نقصان پوری تاریخ اللہ نے دیا. اگر ہم یہ مان لیں آپ کے مطابق کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو ابو طالب نے اسلام کو عزت بخشی ہے نقصان پہنچایا ہے. کیا کیا ہے؟ کمال تک پہنچایا ہے یا خسارے میں لے گئے اسلام کو. اور ایک شخصیت اور بھی ہے اس نے کلمہ پڑھا ابو سفیان جسے کہتے ہیں. اب اگر اس نے کلمہ پڑھا یہ تو بات کو کہا مانتے ہیں کہ اس نے بتاؤ کہ اس نے اسلام کو عزت بخشی یا اسلام کو زمین افخار کیا اس نے یا اس نے اسلام کے حوالے جس ذات کو کیا جس شخص کو کیا وہ کون تھا؟ ابو طالب نے بھی ایک تحفہ دیا اسلام کو اور اس نے بھی ایک تحفہ دیا اسلام کو. ابو سفیان نے بھی ایک تحفہ دیا اسلام کو. بتاؤ دونوں تحفے کے اندر کتنا فرق ہے؟ اگر ہم مان بھی لیتے ہیں تو یہ سمجھو کہ ابو طالب کیا دے رہے ہیں. ابو طالب اسلام کو بانی اسلام بھی دے رہے ہیں محافظ اسلام بھی دے رہے ہیں. تو وہ جو دے رہا ہے وہ اس نے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے. اسلام کی بربادی اسلام کی تزلیل کا سبب اسلام کی تحقیق کا سبب بنا. تو بتاؤ ظاہر کلمہ پڑھنے والا وہ تمہیں پسند ہے یہ ایسا کلمہ پڑھنے والا جو کلمہ نہ پڑھے بلکہ کلمے کو پال کے لوگوں کے حوالے کرے. سبحان اللہ. یہ تو رئیس مکہ تھے سید البطحاء تھے. یہ ابو طالب پر لوگ اعتبار کرتے تھے بھروسہ کرتے تھے اور یہ ایک مصلحت پروردگار تھی کہ جس کی بنا پر ابو طالب نے ظاہری اعتبار سے کلمے کو اپنی زبان پر لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. ایک اپنی مصلحت پروردگار ہے لیکن آپ اطاعت دیتے ہیں. ہم نے کب اطاعت کی؟ پہلے رسول نے بتایا. رسول نے کب تو بتایا؟ پہلے قرآن نازل ہوا. قرآن کو لے کر کے آئے جبریل لے کر کے آئے. جبریل کہاں سے لے کر کے آئے؟ اور محفوظ لے کر کے آئے.
ابو طالب اطاعت کر رہے ہیں. ابو طالب اطاعت کر رہے ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جب خانہ کعبہ سیلاب کی زد میں آیا اور وہ منہدم ہو گیا, دوبارہ تعمیر کی بات آئی, تو ابو طالب کے پاس لوگ آئے. آنے کے بعد کہا کہ ابو طالب آپ بتائیے رئیس مکہ ہیں, آپ شہید البقاء ہیں, خانہ کعبہ منہدم ہو گیا, حج کا زمانہ قریب ہے, حاجی آنے والے, ہمیں خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا ہے, کیا کرو. توجہ کریں, ابھی اسلام نہیں آیا ہے, ابھی اسلام نہیں آیا ہے, ابھی رسول نے رسالت کا اعلان نہیں کہ بہت مشورہ ہے, ابھی بظاہر بہت مشورہ ہے, ابھی جبریل کی آمد شروع نہیں ہوئی ہے, ابھی قرآن کی آیتوں کا نزول نہیں ہوا ہے. جو غیر خانہ کعبہ کا رکھ کرو. جب تعمیر خانہ کعبہ کا دن بھی آگے بڑھے وہ اور سامان لے کر گئے, سارا سامان لے کر گئے, انہوں نے کہا لگا کہ وہاں کی بنیاد کے اندر ایک اجدہا بیٹھا ہوا ہے. وہاں پر اجدہا بنا تھا کہ اطاعت کس کی کرتے ہیں اور اطاعت کب سے کرتے ہیں, بہت فرق ہے. آئے آنے جو ہے کہا کہ ابو طالب آپ نے بات تعمیر کرنے کے لیے ہم سارا سامان لے کر گئے تھے تعمیر خانہ کعبہ کے لیے, لیکن وہاں پہ تو اجدہا بیٹھا ہوا تاکہ تمہارے دماغ کے اندر حرام مال ملا ہوا ہے اور اللہ اپنے کعبے کی عمارت حرام مال سے جو ہے نہیں کروائے گا. یہ حرام حلال ابو طالب کو کہاں سے معلوم ہوا؟ سبحان اللہ. کہہ رہے کہ حرام مال سے تمہارا مال جو تھا اس کے اندر حلال و حرام دونوں ہے. جاؤ حلال کما کر کے آؤ, محنت کرو, مزدوری کرو اور حلال پیسہ لے کر کے اس سے خانہ کعبہ بناؤ, کیونکہ حرام پیسے سے خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہو سکتا. یہ ابو طالب کو حرام و حلال معلوم کیسے ہوا؟ یہ ہمارا عقیدہ کہ جبرائیل آتے ہیں پیغمبر کو. بات تو ختم ہو گئی نا. ابو طالب جبرائیل تو نہیں آتے ہیں. رسول ابھی بچپنا ہے, اعلان رسالت بھی نہیں کیا ہے, شریعت ابھی پیغمبر کی جاری نہیں ہوئی ہے, قرآن نازل نہیں ہوا. پھر یہ ابو طالب کو معلوم کیسے ہوتا کہ یہ حلال و حرام کا مسئلہ کیا ہے؟ بتایا کہ شریعت آنے کے بعد کام کرنا اور ہوتا ہے, شریعت آنے سے پہلے کام کرنا اور ہوتے ہوتی ہے. کہا کہ دیکھو حلال و حرام کی تمیز کرو, تم حرام مال اگر لے کر کے آؤ گے تو اس سے خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہو پائے گا. اس کا مطلب یہ ہے جبریل آئے نہیں, شریعت ابھی آئی نہیں, شریعت محمد نے ابھی اعلان رسالت کیا نہیں, قانون الہی کا نزول ابھی آیتوں کے ذریعے سے ہوا نہیں. تو یہ ماننا پڑے گا کہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جو زمین پر بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جو زمین پر بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے. جبریل نے آگے نہیں کہا, شریعت محمدی ابھی نہیں آئی ہے, قرآن نازل نہیں ہوا ہے. کیا ہے یہ ذات کی منزل ہے. پھر کیا کہا قرآن کیا کہا کہ اللہ عادی رسول کے ذات کو اطاعت کا کیا ہوتا ہے, ان کی حرمت کا لحاظ کرو, کوئی توہین نہ کرنے پائے, ان کے پیچھے پیچھے چلو, ان کے آگے نہ چلو, ان کی پیروی کرو, ان کی دیکھ بھال کرو, ان کی نصرت کرو, ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرو. ابو طالب سے بہتر یہ کام کس نے کیا؟ ابو طالب سے بہتر یہ کام کس نے کیا؟ پیغمبر ہے, خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں, خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. ولید, عتبہ, شیبہ, ابو جہل وغیرہ وغیرہ, ان لوگوں نے کیا کیا کہ خون کو ذبح کیا, نہر کیا, نہر کرنے کے بعد اس کی غلاظت کو نکالا اور نکالنے کے بعد حالت نماز میں پیغمبر کے چہرے
کی توحید کی گئی، حالت نماز میں توحید کی گئی، خانہ کعبہ کے سامنے تھے، کعبہ موجود سامنے تھا، کعبہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، غلاف خانہ کعبہ کو پکڑتے اور کہتے اے میرے معبود، انہوں نے ہماری توحید کی ہے، انہوں نے ہماری تصدیق کی ہے، انہوں نے دلالت کری ہے۔ کہا نہیں، یہ نہیں کیا پیغمبر نے، کہاں گئے؟ سیدھے ابو طالب کے پاس گئے، سیدھے ابو طالب کے پاس گئے، کہا چچا رو رہے ہیں، کہا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ کہا ہماری توحید کی گئی۔ یا رسول اللہ یہاں کیوں آئے؟ اللہ کا گھر چھوڑ کے ابو طالب کے پاس کیوں آئے؟ کہا یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جو کائنات کے لیے وسیلہ ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو کائنات کے لیے وسیلہ ہے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کے لیے وسیلہ ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، حمزہ میرے ساتھ چلو، جعفر میرے ساتھ چلو۔ ارے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد آیا، آنے کے بعد اپنے غلاموں کے ساتھ لے کر کے آئے۔ روایت بتاتی وہی زمین پر پڑی تھی، اپنے غلاموں سے کہا اٹھاؤ اسے۔ اٹھانے کے بعد سب کے منہ پہ جو ہے لگا دو۔ دیکھو انہوں نے ہمارے بھتیجے کی تسلیم کی ہے، تحقیر کی ہے۔ پیغمبر کے سامنے یہ واقعہ آ گیا تھا، پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ انتقام لے کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسئلہ محمد اور ہمارے بھتیجے کا نہیں ہے۔ سبحان جو اللہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہے وہ بتا رہا ہوں، جو مجھے معلوم ہے وہ مجھے وہ بتا رہا ہوں۔ یہ میں تحفظ محمد نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تحفظ رسالت کر رہا ہوں۔ سب کے منہ میں مت دو۔ اس کے بعد ابو سفیان کی طرف تلوار نکال دے، کہا تم سب کے سرگرم ہو نا، سن لو، اب آج کے بعد اگر میرے بھتیجے کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھی اور تسلیم کی اور تحقیر کرنے کی کوشش کی تو ہر ایک کے گردن اڑا دوں گا، ہر ایک کے گردن اڑا دوں گا۔ یہ ہے محافظ، اطاعت رسول اسے کہتے ہیں۔ اور یہی نہیں اطاعت، اطاعت اس حد تک تھی ابو طالب کی کہ ابھی آپ نے سماعت کیا ہے کہ شیخ ابی طالب میں ابو طالب کا یہ وطیرہ تھا، کبھی محمد کے بستر پر علی کو، کبھی علی کے بستر پر جعفر کو، کبھی جعفر کے بستر پر عقیل کو، کبھی عقیل کے بستر پر طالب کو۔ یہ بستر بار بار تبدیل کیوں کر رہے ہیں؟ ہجرت تو بہت بعد میں ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی سبحان اللہ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ محمد کی جان بچ جائے۔ سبحان اللہ جان بچنے کے یہاں کا مسئلہ ہے، آپ تو محمد موجود ہے، لیکن ابو طالب کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ موقع وہ آئے گا کہ جب بستر پر سونے کی باری آئے گی تو میں ابھی سے ایسا ٹرین کر دوں، سبحان اللہ میں ابھی سے ایسا ٹرین کر دوں کہ دشمن دیکھ کر کے یہی سن نہ پائے کہ علی سو رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا محمد سو رہے ہیں۔ یہ ابو طالب کی نگاہ ہے، یہ ابو طالب کی نگاہ ہے۔ عزیزو، ابو طالب کو ہم نہ نبی مانتے ہیں نہ امام مانتے ہیں، لیکن اتنا ضرور مانتے ہیں کہ یہ اس وقت کے حجت خدا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد سبحان اللہ اس وقت کے حجت خدا تھے، اس وقت کے حجت خدا تھے، زمین پر بیٹھے بیٹھے اور محفوظ کے مطالعہ کرتے تھے۔ ابو طالب محافظ بانی اسلام ہے اور محافظ اسلام، محافظ اسلام ابو طالب لمحہ لمحہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے۔ اپنی وجہ ہے، ارے بتاتی ہے کہ ابو طالب جب تک مکے میں باحیات رہے پیغمبر کو ہجرت کی ضرورت نہ پڑی۔ تاریخ ہے کہ
جب تک پیغمبر کے ساتھ ابو طالب مکے میں رہے پیغمبر کو ضرورت ہجرت نہ ہوئی، لیکن پیغمبر کے ہجرت کا سب سے بڑا یہ تھا کہ ان کا محافظ دنیا سے لگ گیا تھا۔ ابو طالب نہ رہے تو پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑی، تو اس محافظ کا نام ہے ابو طالب کہ جس کے نہ رہنے سے مجبوراً پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑی۔ یہ ابو طالب کی شخصیت ہے، ابو طالب کی ذات تو لوگوں کو پہچانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ وہ ابو طالب اس کا احسان پیغمبر اسلام کو ہوتا ہے، لوگ اس کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں توفیق نہیں ہوئی، جیسی توفیق کائنات میں ابو طالب کو ہوئی ہے کسی کو نہیں ہوئی ہے، توفیق نہیں ہوئی۔ صاحب میں نے سنا ہندوستان کے اندر صاحب ابو طالب چچا دیا رسول اللہ، لیکن دیکھیے کلمہ ہے، ایمان ہے، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ توفیق بہت ضروری ہوتی ہے۔ چچا دیا انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، لیکن توفیق نہیں ہوئی، مسلمان نہیں ہو پائے، کلمہ نہیں پڑا۔ بولے بولے مسلمان، میٹھے میٹھے مسلمان، یہ ایسی بات ہے، پھول جیسے مسلمان، اب جانتے ہیں ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جب توفیق نہیں ہوئی، میں کہتا کائنات میں جو توفیق ابو طالب کو حاصل ہوئی ہے کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ ایک ہی آغوش میں رسالت بھی پالا ہے، امامت بھی پالا ہے، اس سے بڑے توفیق اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام کی ابتدا بھی ابو طالب کے آغوش میں پڑی اور اسلام کی انتہا بھی آغوش ابو طالب میں پڑی۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی توفیق اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہر وقت تحفظ پیغمبر اسلام کے لیے آمادہ اور تیار رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے، یہ کہا یا ام ربیتنی صغیرا وقبلتنی، چچا آپ نے میری تربیت کی ہے۔ ابو طالب کو عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس کی آغوش کو اللہ نے اپنی آغوش کہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، اللہ کی رزق یتیماً فآویٰ، یہ پیغمبر کیا ایسا نہیں ہے کہ جب میں نے آپ کو یتیم پایا تو میں نے آپ کو پناہ دی، کہاں پناہ دی؟ آغوش ابو طالب میں۔ وہ آغوش ابو طالب کو اللہ اپنی آغوش کہہ رہا ہے۔ یہ گھرانہ ہی عجیب ہے، یہ گھرانہ ہی عجیب ہے، یہاں کے حرکات و سکنات اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ اللہ اپنی طرف منسوخ کر دیتا ہے، اللہ اپنی طرف منسوخ کر دیتا ہے۔ پالا ابو طالب نے، آغوش ابو طالب کی، پناہ دیا ابو طالب نے۔ اللہ کا عدم یہ تھی یتیماً فآویٰ، یہ پیغمبر کا جب تم کو میں نے یتیم پایا تو میں نے پناہ نہیں دی، غنی بنایا اپنے مال سے، خدیجہ نے سارا مال عقد کے جاری ہونے سے پہلے پیغمبر کے حوالے کر دیا تاکہ حاکم نظر آئے، محکوم نظر آئے۔ بعد میں یہ نہ ہو کہ بیوی کا مال کھایا تھا، نہیں، روایت بتاتی ہے کہ صیغہ عقد جاری ہونے سے پہلے جناب خدیجہ نے سارا مال پیغمبر کے حوالے کر دیا تھا، یہ اختیار دے دیا تھا کہ آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں اسلام کی ترویج کے لیے اسے خرچ کریں۔ غنی کس نے کیا؟ خدیجہ نے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کیا جب میں تمہیں بے سہارا پایا تو کیا میں تمہیں غنی کیا؟ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے عمل کو اللہ اپنا عمل ہے، اور اطاعت کی منزل میراث میں بزرگوں کی جو میراث ہوتی ہے وہ بچوں میں آنا چاہیے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتا میں کہ ابو طالب کی یہ میراث مولا کائنات کو ملی۔ کیوں؟ کہ مولا کائنات منصب امامت پر فائز تھے اور الہی منصب پر فائز تھے، در کسی میراث کے محتاج نہیں تھے۔ یا یہ کہا جائے کہ یہ میراث امام حسین کو ملی
تو نہیں، وہ مذہب امامت پر فائز ہے، وہ کسی میراث کا محتاج نہیں ہے۔ امام حسن کو ملی نہیں، وہ تو مذہب امامت پر الہی مذہب پر پہلے فائز تھے، ساری کوالٹیز لے کر کے آئے تھے، انہیں کسی میراث کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر یہ میراث ملی کسے؟ یہ اطاعت کی میراث کسے ملی؟ یہ اطاعت کی میراث ملی کسے؟ اور یہ اطاعت کو زندہ کس نے کیا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی میراث کے مالک بنے ہیں جناب ابوالفضل عباس۔ کیسے اطاعت کرنی چاہیے، کیسے اطاعت کرنی چاہیے، کیسی پیروی کرنی چاہیے۔ اس پوتے نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو دادا نے کام کیا تھا وہی میں بھی کروں۔ سبحان اللہ۔ تصور غلامی لے کر کے زندگی گزار رہے تھے جناب عباس۔ روایت بتاتی ہے کہ دادا کی اس میراث کے مکمل اگر کوئی حامل جناب ابوالفضل عباس علی کی وفات لاحق ہے، اور یہ میراث جس سے ملی ہے ان کے مسائل کہ چند میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ جناب ابوالفضل عباس حجرہ جناب زینب میں جب گئے اور واپس جب آئے، ایک مرتبہ ام المؤمنین نے پوچھا کہاں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ کہا زینب نے بولا کہ حجرے میں گیا تھا۔ کہا اجازت دی تھی؟ اجازت دی تھی؟ کہا نہیں اجازت نہیں دی تھی۔ خبردار، تمہیں معلوم ہے کہ تم غلام ہو، وہ تمہاری آزادی، وہ تمہاری شہزادی ہے۔ غلام کا فریضہ ہوتا ہے کہ شہزادی کے حجرے میں جائے تو اجازت دے کر کے جائے۔ یہ تصور لے کر کے جناب عباس کی وفات پڑے۔ حسن حسین کو کبھی اپنا بھائی نہ کہنا، پیغمبر کے بیٹے ہیں قرآنی اعتبار سے، سلبی اعتبار سے مولا کائنات کے بیٹے ہیں، لیکن تم غلام ہو حسن حسین کے۔ یہ تصور وہ تھا کہ بس ہم تو غلام ہیں، ہمیں تو اطاعت کرنی ہے، ہمیں تو تحفظ کرنا ہے، ہمیں تو بچانا ہے۔ کربلا کے میدان میں عباس نے کیسے اطاعت کی ہے، کیسے اطاعت کی ہے کہ جب سب کے سب مارے گئے تو ایک مرتبہ خیمے سے نکلا، یزیدی لشکر طرف کہتے اپنے دل میں کہتے ہیں تم نے اکبر کو مارا، تم نے اونا محمد کو مارا، تو اونا شہید کی عباس سب کا بدلہ لے گا، سب کا بدلہ لے گا، سب کا بدلہ لے گا۔ یہ عباس تم نے اونا محمد کو مارا، تم نے اکبر کو مارا، تم نے قاسم کو مارا، تم نے حبیب کو مارا، یہ عباس سب کا بدلہ لے گا، کیونکہ یہ کام کرنا ہمارا